صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج بات کرنی ہے توبہ نصوح کے اوپر کہ توبہ نصوح کسے کہتے ہیں، اس کے متعلق آج گفتگو کرنی ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور نسیان خطا اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر میں رکھی ہے۔ یہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اس سے خطا ضرور ہوگی، اس لیے خطا انسان سے ہونی ہے، لیکن اس خطا کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ توبہ نصوح اسے کہتے ہیں کہ جس کا انعقاد اور عزم دل سے ہو پختہ طور پر، اور پھر اس گناہ کو چھوڑنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اس سے طلاق دے دے، یعنی اس کی طرف پھر کبھی مائل نہ ہو، اسے توبہ نصوح کہتے ہیں۔ اور 3 شرائط جب توبہ میں پائی جائیں، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو کرنا چھوڑ دے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر ندامت کرے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور مغفرت طلب کرے اور اشک بہا ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے۔ جب یہ 3 شرائط پائی جائیں تو اسے توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسی پکی توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ جیسا اس نے گناہ کیے ہی نہ ہو، جیسا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اس آیت کریمہ میں سورۃ تحریم کی اس آیت میں اللہ اہل ایمان کو یہ مخاطب ہو کر ترغیب دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی طرف توبۃ النصوح کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، کہ ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف، وہ توبہ بھی توبۃ النصوح ہو۔ تو پھر فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور پھر تمہیں بلند و بالا ان باغات اور محلات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ مذکور ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشکات کی یہ روایت ہے کہ ایک فرشتہ پل صراط کے اوپر کھڑا ہے، پل کے اوپر کھڑا ہے، اور اس کے ہاتھ میں پیالہ ہے۔ تو جہنم کی آگ یہ کہتی ہے اس فرشتے سے کہ جو تیرے ہاتھ میں کپ ہے، پیالہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے میں اس کی وجہ سے بجھ جاؤں گی، لہٰذا یہاں سے ہٹ جاؤ۔ تو گزرنے والا جب اس سے یہ پوچھتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں جو کپ ہے، پیالہ ہے، اس کے اندر کیا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو پیالہ ہے، کپ ہے، اس کے اندر اللہ جل جلالہ کہ اس بندے کہ وہ آنسو ہیں جو خوف کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے توبۃ النصوح پکی توبہ کرنے کے بعد
گڑ گڑانے کے بعد توبہ کرتا ہوا اس کے آنکھوں سے جو آنسو نکلے ہیں یہ وہ آنسو ہیں. تو کتنی فضیلت ہے توبۃ النصوح کرنے کی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبۃ النصوح کریں.